السلام علیکم MJ TV میں خوش آمدید۔ یہ کہانی ایک ایسی لڑکی کے بارے میں ہے جو بہت عقیدت مند اور کیتھولک لڑکی تھی۔ ریگولرلی عبادت کے لیے چرچ جایا کرتی تھی۔ اس کا رویہ سب کے ساتھ بہترین تھا، لیکن اچانک پھر اس کا رویہ بدلنے لگا۔ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ وہ مختلف زبانوں میں باتیں کرنے لگ گئی، ایسی زبانیں جو اسے نہیں آتی تھیں۔ وہ جانوروں کی طرح غراتی بھی تھی، اور مزید یہ کہ اس نے اپنے آپ کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ اس لڑکی کا دعویٰ تھا کہ اسے شیطانی جنوں نے پوزیسڈ کیا ہوا ہے۔ پھر اس کے والدین چرچ سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ ایک مشہور جرمن لڑکی اینیلیز میشیل کی سچی کہانی ہے، ایک ایسی لڑکی جس پر موت سے پہلے 67 بار ایکزورسزم کیا گیا۔ پھر اس کے ساتھ کیا ہوا اور اس ایکزورسزم کا انجام کیا ہوا، یہ ہسٹری کا سب سے فیمس اور کنٹروورشل کیس ہے جسے لوگ آج بھی یاد کرنے سے ڈرتے ہیں۔ تو چلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اینیلیز میشیل 1952 کو جرمنی کے علاقے بیویریا کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئی۔ اینیلیز ایک شریف اور اچھے اخلاق والی لڑکی تھی۔ وہ ریگولرلی عبادات کے لیے چرچ جایا کرتی تھی۔ وہ ایک عقیدت مند اور کیتھولک لڑکی تھی، لیکن پھر اینیلیز کے ساتھ 16 سال کی عمر میں عجیب و غریب حرکتیں شروع ہو گئیں۔ اینیلیز کو ڈراؤنے خواب آنے لگے۔ اس کو اپنے سر میں عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ اینیلیز کو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اسے کوئی دیکھ رہا ہے۔ پھر اینیلیز کو ایپیلیپسی یعنی مرگی والی بیماری بھی ہو گئی۔ اس کی دماغی حالت بدتر سے بدتر ہونے لگی۔ اینیلیز کے والدین اسے بہت سے برین اسپیشلسٹ اور ڈاکٹر کے پاس لے گئے، لیکن یہ بیماری ایسی عجیب و غریب بیماری تھی کہ ڈاکٹر بھی اس بیماری کی وجہ جان نہ سکے۔ پھر اینیلیز کے والدین کو یقین ہو گیا تھا کہ اینیلیز کو شیطانی جنوں نے پوزیسڈ کیا ہوا ہے۔ 1973 میں اینیلیز کے والدین نے ایکزورسزم کے لیے چرچ سے کانٹیکٹ کیا، مگر شروع میں چرچ نے ایکزورسزم سے انکار کر دیا۔ پھر مکمل انویسٹیگیشن اور لڑکی کی حالت دیکھ کر وہ ایکزورسزم کے لیے تیار ہو گئے۔ ایکزورسزم کی ذمہ داری 2 پریسٹ کو دی گئی۔ ایک پریسٹ کا نام ارنسٹ آلٹ اور دوسرے پریسٹ کا نام ارنولڈ رینز تھا۔ ان دونوں کو اینیلیز میشیل کا کیس سونپ دیا گیا۔ پھر سپٹمبر 1973 میں اینیلیز میشیل کا ایکزورسزم شروع ہوا۔ اس ایکزورسزم کو اینیلیز کے بیڈ روم میں خفیہ طور پر کیا گیا۔ پادری اپنی مقدس کتاب کی تلاوت کرتے، اپنی عبادت کرتے، اپنی صلیب کو ہاتھ میں پکڑ کر اینیلیز پر مقدس پانی چھڑکتے ہیں۔ ایکزورسزم اتنی خوفناک تھی کہ اینیلیز ایکزورسزم کے دوران زیادہ درد سے چیختی اور چلاتی۔ وہ مختلف زبانوں میں باتیں کرتی، وہ زبانیں جو اسے آتی ہی نہیں تھیں۔ پادریوں کو برا بلا کہتی اور ساتھ میں پادریوں پر لعنت بھیجتی۔ لیکن اینیلیز کے پیرنٹ کا خیال تھا کہ اس کو بچانے کا واحد یہی طریقہ ہے۔ انہیں پکا یقین تھا کہ اینیلیز کو شیطانی جنوں نے پوزیسڈ کیا ہوا ہے۔ ایکزورسزم مسلسل 3 سال تک چلتا رہا۔ اس ٹائم پر اینیلیز کی حالت بہت زیادہ بگڑ گئی۔ اس نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا تھا اور اس کا وزن بہت زیادہ کم ہو گیا تھا۔ اینیلیز چلنے پھرنے سے بھی رہ گئی تھی، اور مزید یہ کہ اب وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے لگی۔ اور پھر 1 جولائی 1976 کو 23 سال کی عمر میں اینیلیز میشیل میل نیوٹریشن اور ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے مر گئی۔ ان 3 سالوں میں اینیلیز میشیل پر 67 بار ایکزورسزم کیا گیا، جو کہ کسی کام نہ آیا۔ یہ اتنی خوفناک ایکزورسزم تھی کہ ان کو بیان کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ اینیلیز میشیل کا وزن کم ہو کر صرف 30 کلو گرام یعنی 70 پاؤنڈ رہ گیا تھا۔ اینیلیز میشیل کی موت نے عوامی احتجاج کو جنم دیا۔ لوگوں کو اس بات کا غصہ تھا کہ کیوں کیتھولک چرچ نے ایسی معصوم لڑکی پر ایسا خوفناک ایکزورسزم کی اجازت دی۔ اینیلیز میشیل کے والدین اور ان 2 پادریوں پر لاپرواہی سے قتل کا الزام لگایا گیا۔ عدالت نے اینیلیز کے والدین اور ان 2 پادریوں پر 6 مہینے قید کی سزا سنائی، لیکن پھر انہیں باعزت بری کر دیا۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ اینیلیز پر واقعی شیطانی جنوں کا قبضہ تھا، لیکن کچھ لوگ اسے دماغی بیماری کی وجہ بتاتے ہیں۔ لیکن جو بھی ہو، یہ جرمنی کا سب سے خوفناک اور کنٹروورشل کیس ہے جو آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ امید ہے MJ TV کی یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ ایسی ہی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں ایک نئی شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔